ذوالحج کا چاند نظر آ گیا، 70 بار پڑھ لو، اللہ کے حکم سے ایسی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ رزق کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، غربت گھر چھوڑنے لگتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو شخص سچے دل سے یہ وظیفہ پڑھتا ہے، نہ صرف اس کی اپنی قسمت بدلتی ہے بلکہ اس کی اولاد تک کے نصیب چمک اٹھتے ہیں۔ گھر میں دولت، سکون اور خوشحالی قدم رکھ دیتی ہے۔ بے شمار لوگوں نے اس عمل کو آزما کر حیران کن فائدے دیکھے ہیں، مگر شرط صرف ایک ہے: یقین کامل اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحج کا چاند دیکھ کر پڑھنے والا ایک ایسا نایاب، طاقتور اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جس سچے دل اور یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو بند قسمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی عظمت کی قسم خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، کیونکہ ذوالحج کے ابتدائی 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے سب سے افضل دن ہیں۔ یہ وہ بابرکت دن ہیں جن میں کی گئی عبادت، دعا، ذکر اور توبہ عام دنوں سے کئی گنا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ ذوالحج کا چاند نظر آتے ہی انسان کو اپنی تقدیر بدلنے کی فکر شروع کر دینی چاہیے۔ یہ وہ مبارک دن ہیں جن میں لاکھوں حاجی بیت اللہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور رب کریم اپنے بندوں پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ذوالحج کا چاند گویا رحمت، برکت، مغفرت اور قبولیت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ جو شخص ان بابرکت راتوں اور دنوں کی قدر کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کے اندھیرے دور فرما دیتا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو زندگی کی ٹھوکروں سے ٹوٹ چکے ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، رزق میں تنگی ہے، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، قرضوں نے کمر توڑ دی ہے، دعائیں کرتے کرتے زبان خشک ہو گئی، مگر حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ہر وظیفہ آزما لیا، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ اگر آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں تو ذوالحج کی یہ مبارک رات آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص موقع ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، ذوالحج کا چاند عام چاند نہیں ہوتا، یہ قبولیت کا چاند ہے، رحمتوں کا چاند ہے، گناہوں کی معافی اور تقدیر بدلنے کا چاند ہے۔ آج اگر کوئی ٹوٹا ہوا دل لے کر، آنکھوں میں آنسو لیے، بھکاری بن کر اپنے رب کے سامنے جھک جائے تو اللہ پاک ایسی جگہوں سے مدد فرماتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو نہ حساب دیکھتا ہے نہ حالات، وہ لمحوں میں فقیر کو امیر اور بے آسرا انسان کو لوگوں کا سہارا بنا دیتا ہے۔ اگر آج کوئی بے روزگار ہے، اگر کسی کے گھر میں فاقے ہیں، اگر کوئی کرائے کے مکان میں زندگی گزار گزار کر تھک چکا ہے، اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے، اگر کاروبار بند پڑا ہے، اگر ہر طرف ناکامی اور اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہوتا ہے، تو ذوالحج کا چاند دیکھ کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لینا، کیونکہ بعض اوقات انسان کی تقدیر بدلنے کے لیے صرف ایک قبولیت کا لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں، جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو ناممکن راستے بھی کھل جاتے ہیں، دشمن بھی وسیلہ بن جاتے ہیں، اور بند دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ذوالحج کے ابتدائی 10 دن غفلت میں مت گزارو، کیونکہ یہ وہ دن ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتیں اور کیے گئے نیک اعمال اللہ کے ہاں بے حد محبوب ہوتے ہیں۔ اگر میرا اختیار ہوتا تو میں ہر پریشان انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے مصلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ ذوالحج کا چاند دیکھ کر اپنے رب سے لو لگا لو، کیونکہ یہ وہ مبارک وقت ہے جس میں مانگا گیا رزق، سکون، صحت اور کامیابی خالی نہیں جاتی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں رب کریم اپنے بندوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی پریشان حال، تاکہ میں اس کی جھولی بھر دوں۔ یاد رکھیے،
جو لوگ ذوالحج کی ان بابرکت راتوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، بعد میں وہی لوگ قسمت کا رونا روتے ہیں، اور جو چند لمحے نکال کر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، رب کریم ان کی زندگی میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ پورا سال خوشیوں میں گزرنے لگتا ہے۔ اس لیے ذوالحج کی اس مبارک رات کو ہرگز غفلت میں مت گزارنا، چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ کیا پتہ یہی چند لمحے آپ کی تقدیر بدل دیں، یہی رات آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی رات بن جائے، اور یہی آنسو آپ کی زندگی کے تمام غم بہا لے جائیں، اور آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش، سعودی عرب، دبئی، مسقط، جاپان یا کسی بھی ملک میں موجود ہیں، جیسے ہی آپ کے ملک میں ذوالحج کا مبارک چاند نظر آ جائے، یہ چاند کی خبر سن لیں، آپ نے یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ ذوالحج کا چاند رحمت، برکت، قبولیت اور نصیب بدلنے کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے ابتدائی 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے سب سے افضل دن ہیں، اور انہی دنوں میں مانگی گئی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ ذوالحج کی پہلی رات آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو چاند نظر آتے ہی پڑھ لیں، یا اگلے دن نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں تو چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے ذوالحج کے چاند کا یہ خاص عمل کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ بعض اوقات زندگی بدلنے کے لیے چند بابرکت لمحے ہی کافی ہوتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے ناظرین اب اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے نایاب وظائف، روحانی اعمال اور قبولیت والے مجرب طریقے روزانہ کی بنیاد تک آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اب عمل کا مکمل طریقہ غور سے سمجھ لیں۔ جیسے ہی آپ ذوالحج کا چاند دیکھ لیں یا چاند کی خبر سن لیں تو باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل اور بابرکت ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت بے شمار ہے، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی پریشانی الگ ہے، ہر شخص کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان میں رہ کر تھک چکا ہے اور اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، کوئی کاروبار کی بندش سے پریشان ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بے روزگاری سے تنگ آ چکا ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کسی کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی اندر ہی اندر ٹوٹ چکا ہے۔ آج ذوالحج کی اس مبارک رات میں اپنے دل کی ہر خواہش اللہ کے سامنے رکھ دینا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں حاجت ناممکن ہے، اب کبھی پوری نہیں ہو سکتی، تو یاد رکھیے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لمحوں میں تقدیریں بدل دیتا ہے، بند راستے کھول دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔
جیسے ہی آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، فوراً ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس بابرکت وظیفے کا آغاز کر دیں۔ یاد رکھیے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے اس میں خیر، برکت، رحمت اور کامیابی شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اتنا آسان، مختصر اور طاقتور ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اسے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ یہ ایسا خاص ذکر ہے جسے آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار سنا ہوگا اور شاید پڑھا بھی ہوگا، مگر آج ذی الحج کی اس بابرکت رات میں اس کی تاثیر کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اس مبارک نام کا مطلب ہے اے اسباب پیدا فرمانے والے اللہ۔ ذرا غور کیجئے، اگر آپ کی کوئی حاجت برسوں سے رکی ہوئی ہے، اگر رزق کے دروازے بند ہیں، اگر کاروبار نہیں چل رہا، اگر نوکری نہیں مل رہی، اگر ہر طرف ناکامی اور مایوسی نے گھیر رکھا ہے، تو آج یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لو، کیونکہ جب اللہ اسباب بنا دیتا ہے تو بند دروازے بھی خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے راستے کھل جائیں گے، اگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ادائیگی کے وسائل پیدا ہو جائیں گے، اگر کاروبار میں رکاوٹیں ہیں تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اگر گھر میں تنگ دستی ہے تو اللہ غیب سے ایسے راستے نکالے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یاد رکھیے، یا مسبب الاسباب صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد ہے۔ یہ وہ مبارک ذکر ہے جو بندے کو اس کے رب سے جوڑ دیتا ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اب طریقہ غور سے سمجھ لیں۔ آپ نے بڑے سکون، عاجزی اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب ایک بار، یا مسبب الاسباب 2 بار، یا مسبب الاسباب 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یقین کریں، ذی الحج کی اس مبارک رات میں صرف 21 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کاروباری بندشیں ختم ہونے لگتی ہیں، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، گھر سے غربت اور بے برکتی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک انسان کے حالات کو پہلے سے بہتر نہیں بلکہ بہترین بنا دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک ایسا عظیم اور بابرکت وظیفہ پڑھنا ہے جسے اللہ والے بہت مجرب مانتے ہیں۔ یہ وہ مبارک وظیفہ ہے جو بند دلوں کو سکون دیتا ہے، بند قسمتوں کو کھول دیتا ہے، اور ناممکن حالات میں بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دیتا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بند کاروبار چل پڑے، گھر میں برکت آ جائے، رزق میں اضافہ ہو، قرض ختم ہو جائیں، مایوسی خوشیوں میں بدل جائے، اور اللہ آپ کے بگڑے ہوئے حالات سنوار دے، تو پھر ذی الحج کی ان قبولیت والی گھڑیوں کو ہرگز ضائع مت کیجیے۔ کیا پتہ اگلا ذی الحج ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، کیا پتہ آج کی یہ مبارک رات ہی ہماری تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔ اسی لیے آج اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھک جاؤ، کیونکہ جب بندہ ٹوٹ کر مانگتا ہے تو رب کریم خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ یاد رکھیے، یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء اعظم میں سے ایک عظیم نام ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص سچے دل سے اس اسم مبارک کو پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، رب کریم اس کی جھولی بھر دیتا ہے۔ وہ جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔
اب طریقہ غور سے سمجھ لیجئے۔ آپ نے سکون، یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ایک بار، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث دو بار، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث تین بار۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یقین کریں ذوالحج کی اس بابرکت رات میں اگر کوئی شخص 33 بار یہ مبارک وظیفہ پڑھ کر اللہ کے حضور اپنی حاجات رکھ دے، اپنے خواب، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں اور اپنی خواہشات بیان کر دے، تو رب کریم اپنی رحمت سے ناممکن راستے بھی کھول دیتا ہے۔ آج اگر آپ 33 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر 33 حاجات کی نیت کر کے بیٹھ جائیں تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، گھر میں سکون اور برکت عطا فرما دے گا اور آپ کے حالات کو بدلنا شروع کر دے گا۔ بس شرط صرف ایک ہے، دل میں یقین ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں اور زبان پر اپنے رب کا نام ہو۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ لیں تو اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ خاص عمل ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ اس پورے عمل کی روح ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی اصل برکت ہے۔ آج آپ نے قرآن پاک کی ایک ایسی مبارک صورت پڑھنی ہے جسے اللہ والوں نے خوشحالی، برکت اور رزق والی صورت قرار دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت ہے مگر فصیلت اور تاثیر کے اعتبار سے بہت عظیم ہے۔ کہتے ہیں جو شخص اس صورت کو یقین، محبت اور آنسوؤں کے ساتھ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ یہی وہ صورت ہے جسے کامیابی کا راز، دولت کا سرچشمہ اور رحمتوں کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ ثواب کی نیت سے سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گنتے ہوئے صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جب آپ سورہ کوثر پڑھیں صرف زبان سے نہ پڑھیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پڑھیں، آنسوؤں کے ساتھ پڑھیں، اپنے رب کے سامنے جھک کر پڑھیں اور ہر تلاوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی حاجات مانگتے جائیے۔ یقین کریں سورہ کوثر ایسی عظیم صورت ہے کہ اگر کوئی شخص ذوالحج کی ان بابرکت گھڑیوں میں اسے 70 بار سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ نسلیں تک آباد ہو جاتی ہیں۔ جن گناہوں کی وجہ سے رزق رک گیا ہو، جن پریشانیوں نے گھر کا سکون چھین لیا ہو، جن بندشوں نے کاروبار، نوکری اور قسمت کو جکڑ رکھا ہو، جن فاقوں اور تنگ دستیوں نے انسان کو اندر سے توڑ دیا ہو، اللہ پاک سورہ کوثر کی برکت سے وہ سب ختم فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک صورت ہے جو مایوس انسان کو امید دیتی ہے، ٹوٹے ہوئے دل کو سکون دیتی ہے اور خالی ہاتھوں کو نعمتوں سے بھر دیتی ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے پر سورہ کوثر کی برکت سے اپنی رحمت نازل فرما دیتا ہے تو پھر کامیابی اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا آج کے اس بابرکت عمل میں آپ نے ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 70 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے مکمل کر لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک کے بغیر دعا ادھوری رہتی ہے۔
اور درود پاک دعا کو عرش تک پہنچانے کا وسیلہ بنتا ہے۔ اب آپ کا یہ بابرکت عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں تو اپنے دل میں اپنی حاجت، اپنی مراد اور اپنے مقصد کی نیت ضرور کریں۔ آپ جس پریشانی کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، جس خواب کے پورے ہونے کی امید لے کر بیٹھے ہیں، جس دکھ، قرض، بیماری، ناکامی یا تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، اپنے دل کی ہر بات اللہ کے سامنے رکھ دیں، اور جب عمل مکمل ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر دعا ضرور مانگیں۔ روتے ہوئے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مانگیں، کیونکہ جب بندہ آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرمائیں گے۔ بند دروازے کھل جائیں گے، رزق میں برکت نازل ہوگی، پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور دل کو ایسا سکون ملے گا جس کی انسان نے کبھی امید بھی نہ کی ہوگی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک وظیفے کی برکت سے ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، قرض، رزق کی تنگی اور گھریلو مسائل دور فرما دے، اور ہم سب کو سکون، خوشحالی، برکت اور آسانیوں والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔